بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ اچھا پیارے ساتھیوں، آج بھی ہم چچا جان کی ویڈیو پہ ریاکشن دینے جا رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ چچا کوکب نورانی تو پھر گپوں کے ماسٹر ہیں، وہ اتنی بڑی چھوڑتے ہیں، اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور آج ہم چل کے دیکھیں گے ان کی ویڈیو کہ وہ آج کی ویڈیو میں کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ مجاہدہ کا مطلب اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کوشش، اتنی کوشش۔ فرماتے ہیں میں جنگلوں میں چلا گیا، 25 سال میں نے جنگلوں میں گزارے۔ فرماتے ہیں گھاس پھوس کھاتا تھا، پتے کھاتا تھا، کبھی کبھی وہ بھی نہیں ملتے تھے، میں بغیر اس کے رہتا تھا۔ فرمایا پھر ایسا وقت آ گیا 3 برس میں نے کچھ بھی کھایا پیا۔ اونچی گئے غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ کتنا عرصہ نہیں کھایا؟ اونچی 3 سال پہلے وفات پائی ہے، میرے خیال 3 سال ہی ہوئے ہیں، بابا رحمت اللہ نے۔ مانسیرے کا رہنے والا تھا، نام تھا رحمت اللہ، اس کو بابا دھنکا کہتے تھے۔ اس بابے نے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا 20 برس کچھ کھایا پیا نہیں، پانی کا گھونٹ بھی نہیں، پانی کا اونچی۔ میں کہہ رہا ہوں غوث پاک 3 سال کچھ نہیں کھا پی رہے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اس بابے کے پاس 6 مہینے رہ کے لوگوں نے دیکھا بابا کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں، کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں۔ جو بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دنوں کے لیے عبادت کے لیے چلے گئے۔ سیدہ عائشہ راویہ ہیں کہ نبی الاسلام کی زندگی کا جب 40واں سال شروع ہوا تو آپ کا دل دنیا کے کاموں سے اچاٹ ہو گیا، اور سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا سے وہ کچھ کھانا وغیرہ بندھوا کر تو وہ غار حرا میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ یا آپ کے بزرگ ہیں جو 40 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو روٹی کی ضرورت پڑتی تھی، آپ کی بیوی باندھ کے دیتی تھی۔ کہانیاں ساریاں، جتنے جتنے کہانیاں آئے گی میں وڈ کے پرے ماراں گا۔ بخاری مسلم ہے کہ نبی اسلام کھانا ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ تو آپ کے وہ تو کہتے ہیں بزرگ اتنے سال تک چلا کٹیا، نہ کچھ کھادا نہ پیتا، سب جھوٹ ہے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچانک ایک دن میرے سامنے انسانی شکل کے اندر فرشتہ نمودار ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے کہا اقرا، پڑھو۔ تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ اس نے یہ ریپیٹ کیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور پھر جو 4تھی دفعہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا اور پھر جب چھوڑا تو کہا پڑھ، تو پڑھ لیا۔ وہ سینے سے لگا کے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے پڑھنے کی استعداد آپ علیہ السلام میں ٹرانسفر کر دی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اللہ کے لیے تو ممکن نہیں ہے نا، ناممکن نہیں ہے نا یہ چیز، ایک لمحے میں کسی کو سکھا سکتا ہے۔ اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کشف کے ذریعے دل کا حال جان لیتے ہیں۔ بابا رحمت اللہ نے، مانسیرے کا رہنے والا تھا، نام تھا رحمت اللہ، اس کو بابا دھنکا کہتے تھے۔ بابا ڈنڈا مارتا تھا نا، جس کو ڈنڈا لگتا تھا اس کا بیڑا پار ہو جاتا تھا۔ ٹی وی میں آیا تھا، ڈنڈا مار رہے وہ بابا جی اللہ کا۔ کوئی ہوتا تھا نا جس کی نیت خراب، بابا ٹکا کے مارتا تھا، اس کے دل کا حال بابے پہ کھل جانا، باقی کو تو ہلکا ہلکا، اس کو ٹکا کے مارتا تھا بابا، اس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ میں کس نیت سے آیا ہوں۔ اسی لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کشف کے ذریعے دل کا حال جان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 منٹ میں سکھا دے۔ میں اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں کو دنیا کا بابا اس کو دیکھ کے پڑھ کے بتا دے، کہتے ہیں دل کے حال جان لیتا ہے۔ یہ تو سارے ٹھوس ہو جاتے ہیں بھئی، کشف کا اللہ کو تو میکینیکل انجینئرنگ آتی ہے نا، تو آپ کو تو ہم یہی چیک کریں گے نا، دل کا حال تو دور کی بات ہے نا، پرانی بات ہے، دیکھ کے پڑھ دے، نہیں پڑھ سکتا۔
کتاب میں موجود واقعہ، آپ کے پاس ایک مائی آئی، ایک خاتون آئی، اس کا بچہ آپ کے مدرسے میں پڑھتا تھا. غوث پاک مرغا کھا رہے تھے لیکن آپ ہڈیاں نہیں توڑ رہے تھے، ہڈیاں الگ رکھ رہے تھے. وہ عورت دیکھ رہی تھی، اس کا بچہ دال کھا رہا تھا، غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں. ماں تھی نہیں چپ رہ سکی، بول پڑی، میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو، خود مرغا کھا رہے ہو. خود آپ مرغا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو. غوث پاک اس کی بات سنتے، جب مرغا کھا لیا آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا قم بِإِذْنِی، اٹھ میرے حکم سے. وہ مرغا زندہ ہو گیا. فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب مرغا کھلائیں گے، ابھی اس کو دال کھانے دے، ابھی اس کی تعلیم کا وقت ہے. جب اس شان کو پہنچ جائے گا پھر اس کو. بولے مردے زندہ کیے یا نہیں کیے؟ اونچی. وہ کہتے ہیں جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے اور اس عورت کا بچہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ روکی سوکھی کھا رہا تھا. تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا، نہیں خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلا رہے ہیں. کہتے ہیں جب انہوں نے مرغی کھا لی نا تو جتنی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. فرمایا آپ نے ہڈیوں کو قمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم فقامت دجاجۃ سویۃ. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. جو شریف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں قم باذن اللہ. جو بدماش قسم کے بزرگوں کے ماننے والے وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا قم باذنی، میرے حکم تو زندہ ہو جا. فرمایا قم بِإِذْنِی، اٹھ میرے حکم سے. وہ مرغا زندہ ہو گیا. تو مرغا جو ہے نا وہ زندہ ہو کے تو وہ کٹ کٹ کٹانگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا. انہوں نے کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول تے پہنچے گا نا وہ بھی ککڑ کھا لے. یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی پہ پہنچ جائے گا نا اب وہ بھی پھر مرغا کھا لے. تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو پوری زندگی روکھی سوکھی کھاتے رہے. ٹھیک ہے، اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے. تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو. ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، لیکن شاید وہ ایک دفعہ ہی مرغی کھائی ہوگی آپ نے. آپ کی زندگی تو بڑی یعنی فقر کے اندر گزر رہی تھی. دوسرا، حضرت ابراہیم کو تو یہ معجزہ نہیں ملا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا ایز اے اسپیشل، لیکن اس میں بھی ساتھ آیا بِإِذْنِ اللہ. بِإِذْنِ اللہ کے ساتھ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ یا اسے کرامت کہہ لیں، یہ روئے عرض پہ صرف ایک ہی شخص کے لیے ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. حضرت ابراہیم کو بھی نہیں ملا. جب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو کہاں سے ملا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ایسا معجزہ رپورٹ نہیں ہوا. ایک کہانی سی وہ پیش کرتے ہیں، وہ جابر بن عبداللہ نے دعوت کی تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ وہ بکری انہوں نے بچہ ذبح کیا تو وہ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے تو ایک بیٹے نے دوسرے کو ذبح کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو زندہ کر لیا. بالکل کہانی ہے. قرآن تو بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے. سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ بنی اسرائیل. کافروں کا اعتراض یہی تھا کہ یہ جو معجزے ہمیں اگلے پیغمبروں کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیے گئے. تو اللہ نے فرمایا اس نبی کا معجزہ قرآن ہے. تو بڑا اچھا موقع تھا. اللہ کہتا کہ دیکھو نا کئی بار تو مردہ زندہ کیا ہے انہوں نے. وہ تو میرے بھائیو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، حتیٰ کہ مکھی اس سے چھڑا کر کوئی چیز لے جائے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا. ایون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی مقامات پہ آیا کہ ان کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ نظر آئی تھی، سانپ بنی نہیں تھی، وہ ایلیوژن تھا، نظر کا دھوکہ، ایلیوژن. اللہ پاک ہم سب بہن بھائیوں اور بزرگوں کی زندگی کو نیکی کے راہ پر لگائے، اور اگر ہماری زندگی ہے تو وہ نیک کاموں میں صرف ہو. جو لوگ گزر گئے ہیں، جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اللہ پاک ان کے گناہوں کو، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے. آمین ثم آمین. چلے ساتھیوں پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.